سلطان عبد الحمید ثانی یا عبد الحمید دوم عثمانی سلطنت کے 34ویں سلطان اور 26ویں خلیفہ تھے، جنہوں نے 31 اگست 1846 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی بھاگدوڑ سنبھالی۔ سلطان عبد الحمید ترکی میں 21 یا 22 ستمبر 1842 کو ٹوپاکی پیلس، استنبول یعنی قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے۔ 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبد الحمید ثانی شاعر بھی تھے اور شرلاک ہومز کے بڑے قدردان تھے۔ سلطان کے والد عبد المجید اول اور والدہ تیر مجگان سلطان تھی۔ جب سلطان 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ان کی سوتیلی ماں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ سلطان عبد الحمید سے ان کی ماں کو اتنی محبت تھی کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد سلطان کے نام کر دی۔ ان کے بھائی بہن کے نام مراد خامس، محمد خامس، محمد وحید الدین سادس تھے۔ سلطان عثمانی خاندان سے تھے جو ایک سووریجن یعنی بالا ترین اختیار و حکمرانی کے مالک تھے۔ سلطان نے علم و ادب پر دسترس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبان کو سیکھا اور تاریخ کا مطالعہ کیا۔ سلطان نے ترکی عثمانی زبان میں کئی اشعار کہے اور ان میں اپنے خیالوں کا اظہار کیا۔ اپنے بھائی مراد کے بعد سلطان 34 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال پہلے وہ اپنے چچا سلطان عبد العزیز کے ساتھ پیرس، لندن، ویانا اور دارالحکومتوں کے دورے پر گئے تھے۔ ان کے علاوہ سلطان نے کئی اور دورے بھی کیے۔ سلطان سب سے زیادہ متاثر جرمنی سے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ پوری طرح سے اقتدار میں آ جائیں گے تو اپنی فوج یا عثمانی لشکر کو ٹریننگ کے لیے جرمنی بھیجیں گے۔ سلطان عبد الحمید مغرب سے بھی کافی متاثر ہوئے۔ انہوں نے آبدوز جہازوں کو خریدا، انہیں اسلحہ سے لیس کیا، خود کے خرچ پر ٹیلی گراف کا اہتمام کیا۔ پہلی بس سروس انہی کے دور میں شروع کی گئی۔ ناپ تول کے لیے نئے پیمانے یا میٹر کا استعمال ہوا۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری یا ماڈرنائزیشن انہی کے دور حکومت میں ہوئی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، رمولیا ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہے۔ اس کے علاوہ آبادی کے رجسٹر اور پریس پر قابو پانے کے انتظام کیے گئے۔ 1898 میں پہلی لوکل ماڈرن لا اسکول قائم کی۔ کئی سارے پروفیشنل اسکولز، آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، ویٹرنری، طب، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات کے لیے قائم کیے گئے۔ اگرچہ عبد الحمید دوم نے 1881 میں استنبول یونیورسٹی بند کر دی تھی، لیکن اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی اسکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جنور فرمز نے تیار کیے۔ ان کے عہد حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ بینکرپٹ ہوئی، یعنی ان کا دیوالیہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں 1881 میں عثمانی پبلک ڈیبٹ انتظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ حکومت کے دوران آرمینیوں کے قتل عام کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں سلطان عبد الحمید دوم کو ریڈ سلطان کے نام سے مشہور کیا گیا تھا اور خفیہ پولیس کے ذریعے اختلاف رائے اور جمہوریہ کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ارمینی انقلاب پسندوں نے 1905 میں سلطان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان عبد الحمید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے بھیجتے تھے۔ انہوں نے فرانسیسیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا جب مغربی طاقتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے۔